أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. پر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 6 آیات مبارکہ آیہ نمبر 25 سے لے کر 30 تک یہ شامل ہیں. اس سے قبل گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا کہ آج یہ اپنے جن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک دن ہم جب ان کو اکٹھا کریں گے یعنی یوم حشر میں، اور اس دن ہم ان سے کہیں گے کہ آج کے دن تم اب پکڑے گئے ہو تو بلاؤ اپنے معبودوں کو تمہیں چھڑائیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، کیونکہ وہ آخر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے اور دیگر مسلمانوں کے پاس یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بخشے ہیں، ہمیں کچھ ہوگا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ مسئلہ بنا بھی تو یہ ہمارے بت یہ ہمیں چھڑوا لیں گے. ابو جہل بھی کئی دفعہ کہتا تھا کہ 360 خداؤں سے ایک خدا کا بھلا مقابلہ ہی کیا. ہمارے بت جس کو کہتے ہیں نا ڈڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نقل کفر نباشد، تو بڑا مان تھا ان کو اپنے بتوں کے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ہم ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے، ہم کہیں گے بلاؤ آپ اپنے سفارشیوں کو بلاؤ، اپنے ان معبودوں کو بلاؤ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے، بلاؤ ان کو. تو فرمایا کہ اس دن وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں اللہ کے سامنے کس کی بنی چلتی. فسرین نقطہ لکھا ہے کہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں وہ اللہ کے سامنے. فرمایا کہ وہ دن کی سختی ایسی ہوگی کہ اگر وہ سچ بولتے ہیں تو پھنستے ہیں، انکار کر کے ان کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی ہو سکتا ہے جھوٹ کی کوئی شکل بن جائے. فرمایا کہ اسی طرح سے ان کے سردار مشرکین مکہ کے، ان کے میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ کچھ پولیٹیکل ٹیکٹکس، کوئی سیاسی اپنی جو ہیں وہ چالیں شو کرتے تھے. جو سردار ہوتے ہیں، جو ہیڈز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، ریلیجیس ہوں، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی رضا والی سوچ سے ہٹ جاتا ہے نا، پبلک کو اور عوام کو خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اب جو ہے نا سمجھے اس کی ذلت کا آغاز ہے. کیونکہ عوام کو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پبلک کو بندہ خوش نہیں. دنیا میں کوئی بندہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ عوام جس سے خوش ہو، چاہے وہ جتنا مرضی مالدار ہو، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی سیکریفائس کرنے والا ہو، چاہے وہ اس کا کوئی بھی عہدہ اور مقام ہو. جب وہ اللہ کی رضا پر عوام کی رضا کو ترجیح دینا کہ مجھے بس لوگوں کو خوش کرنا ہے،
ہاں وہ دین اسلام میں وہ ایک ایریا ہے خاص کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. پبلک سروس کا ایک پورا ایریا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس میں اسلام تربیت یہ کرتا ہے کہ تم کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہو، کسی کو خوش کر رہے ہو، تو اس کا الٹیمیٹ پرپس وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو وہ والی جو پبلک سروس ہے اور لوگوں کی رضا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں کی خوشی کے لیے انسان اللہ کی خوشی کو ایک طرف ڈالتا ہے تو یہ اس کی ذلت کا آغاز ہوتا ہے، یہ چاہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا لیڈر کرے. تو ان کے جو لیڈرز تھے ان کے لیے ایک چیلنج بنا. چیلنج یہ بنا کہ ظاہر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید سنا رہے ہیں نا، تو وہ ان کو اوپر اثر تو کرتا تھا کسی نہ کسی انداز میں، ان کا چیلنج کھڑا کرتا تھا ان کے سامنے. ظاہر ہے وہ عربی لوگ تھے، چاہے وہ عوام ہو چاہے ان کے خواص ہو، وہ اس کے اثرات سے محفوظ نہیں تھے. کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ چھپ چھپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن مجید پڑھتے تو وہ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. قرآن مجید اللہ کا کلام اور سنانے والا سید الرسول جس پر کلام نازل ہوا ہے، تو کیا عالم ہوگا قرآن مجید پڑھنے کا. یہاں پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی. ایک دفعہ مشرکین مومنین سارے مجمع عام میں اکٹھے ہو گئے سارے. سورہ نجم کے آخر میں پارہ نمبر 27 کے اندر سورہ نجم ہے، اس کے آخر میں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے. تو اگر میں وہ تلاوت کر دوں گا تو آپ سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا. فاسجدوا للہ واعبدوا، یہ آیا ہے. اب جس نے سنا ہے اس پر ایک سجدہ واجب ہو گیا. تو یہ آیا، یہ پوری سورہ حضور کی زبانی تلاوت ہو تو کیا منظر ہوگا. اب جتنے مومنین تھے وہ سارے سجدے میں چلے گئے کہ اللہ نے کہا فاسجدوا للہ واعبدوا. تو کچھ جو مشرکین تھے ان سے بھی رہا نہیں گیا، کلام کا اثر ہی ایسا تھا، تو وہ بھی سارے سجدے کی حالت میں جھکنے میں مجبور ہو گئے. کلام کا اثر ہوتا ہے. ایک شخص ان میں سے ایسا پکا تھا، کچھ لوگ جو ہے نا ان کا لیول ہی الگ ہوتا ہے سٹبرنس کا، تو وہ جھکا نہیں، وہ اپنے پوری شعوری طور پر کفر کے اوپر ڈٹا رہا. تو اس نے کیا کیا، اثر اس پر بھی اتنا ہو گیا کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس نے اپنے ماتھے پہ لگائی. اس نے کہا میرے لیے اتنی کافی ہے. چلو اس کو بھی کچھ نہ کچھ مٹی کی یاد آ گئی کہ میں مٹی سے ہوں، اور مٹی سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کے سامنے مجھے جھکنا، اور مٹی کی کوئی اہمیت ہے. تو اسی طرح سے اب ان کے لیے چیلنج یہ تھا ان سرداروں کے لیے کہ پبلک ان سے سوال کرتی تھی. پبلک ان سے کہتی تھی کہ تم ہمیں بڑی شد و مد کے ساتھ کہتے ہو کہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ وفاداری رکھنا. محمد جو کلام لے کر کے آتا ہے نا، دس از کائنڈ آف میجک، یہ جادو ہے، یہ کہیں اور سے سنتا ہے. فلاں فلاں جو لوگ ہیں نا اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یہ کہیں نہ کہیں سے نا سیکھ کے آتا ہے. کوئی بندہ آتا ہے یا جو باہر جاتے تب سن کے آتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے ایسے. نعوذ باللہ. تم یہ کہتے ہو ہمیں، لیکن جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں نا تو ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارے پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ والی اس سچویشن میں نا، اس کو کہتے ہیں مصنوعی سے آرٹیفیشل سی سچویشن، کہ ایک طرف وہ ہمیں زبان سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے. اب یہ جو لوگ اپنا ہمارے اوپر ایک پریشر ڈال رہے ہیں، تو اب یہ والی سچویشن آرٹیفیشل سے یہ زیادہ دیر تک چل سکتی نہیں. لوگ ان سے سوال کرتے تھے. اب انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نا ایک چال جو ہے نا وہ استعمال کی، کیونکہ یہ اس طرح کے سربراہ لوگ نا بڑے تیز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں. پبلک کی اوپینین کو ڈرائیو کرنا، ان کی زبان پر اپنی بات ڈالنا، اور ان کو ان کے ذہنوں کے اوپر قبضہ کر کے رکھنا، کیموفلیج رکھنا. ہمیشہ سے لیڈرز کی یہ طریقہ رہا، حق کو باطل، باطل کو حق، سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید بنا کر کے پیش کرنا. اور اچھے خاصے باشعور لوگ لیڈرز کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے اندھے اور جاہل لوگ ہوتے وہ لیڈرز کو نعوذ باللہ انبیاء کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں نا ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کے لیے، ہدایت کی دعائی کر سکتے. تو ایسے لوگوں کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. تو وہ لیڈرز نے اپنی چال دکھانی شروع کی نا، کہ بڑے سنجیدہ ہو کے، بڑے سیریس ہو کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے نا آنا شروع کر دیا.
تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک طرح سے تبدیلی آ رہی ہے. اب ہمارے لیڈرز کے اوپر ہمارا اعتماد ہے کہ اب جو یہ ڈیسیجن لیں گے نا یہ ٹھیک لیں گے، کیونکہ اب یہ وقت دیتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر کے حضور کے پاس بیٹھتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی دنیا تھی. قرآن مجید ان کو سناتے تھے. یہ سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا اور سب سے بڑا معجزہ حضور کا یہی ہے، زندہ معجزہ. حضور ان کو سناتے تھے کلام، تو ان لوگوں کی عجیب پھر حالت ہوتی تھی، جو کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پیچھے پبلک کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کے تو ہم سربراہ ہیں. تو اس لیے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آتے تھے کہ ہم نے تسلیم نہیں کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ابھی ہم آ رہے ہیں. کئی سارے لوگوں کی تو حالت ہی عجیب ہوتی تھی، کفر پر قائم ہوتے تھے لیکن کلام کی تاب نہیں لا سکتے. ان میں سے ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، بہت طاقتور شخص تھا، اس کو کہتے ہیں جثے والا شخص تھا. اتنا مضبوط اس کا جثہ تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اونٹ کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا نا، 10 لوگ کھینچنے والے ہوتے تھے تو وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے کھال کو. ایسا طاقتور شخص تھا. وہ اپنے لوگوں کو کہہ کے آیا کہ میں جا کر کے نا بات کرتا ہوں ان سے، تم دیکھنا ذرا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اگنے لگا کہ بھتیجے میں تجھ سے نا درد دل کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا کہ آپ آئے ہو، ہمیں آپ بڑے پیارے ہو، بڑے اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہو، آپ کے دادا ایسے، آپ کے عزیز رشتہ دار ایسے، آپ کے چچا ایسے، ہماری آپ کے ساتھ خاندانی ٹائز بھی ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ بزنس ریلیشنز بھی ہیں، سو آن، کافی ساری چیزیں اس نے گنوائی. تو یہ جو تم نے ہمارے بتوں کے خلاف ایک کمپین شروع کر رکھی ہے نا، تو اس سے ذرا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ ہلا رکھو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں. جب وہ اپنی ساری باتیں کہہ چکا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے سنا دیا نا، اب جو میرے پاس ہے میں بھی آپ کو سناؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ بھی سنائیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المزمل کی تلاوت فرمائی نا اس کے سامنے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حضور سورۃ المزمل کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں اور وہ بس پھٹی آنکھوں کے ساتھ صرف حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کلام جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر برپا کر رہا ہے. تو اس کے کانوں سے صرف آوازیں ٹکرا رہی، کوئی بہت بڑی طاقت ہے، کوئی بہت بڑی چیز اسے ٹکرا رہی. اب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ الٹا پیچھے کو جا رہے ہیں اور اس کی نظر سامنے سے ہٹ نہیں پا رہی، الٹا جو ہے نا اس جگہ سے پیچھے کو جا رہے ہیں. کچھ 10-12 آیتیں تلاوت فرمائی تھی حضور. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اللہ فرمائیں گے چھوڑو مجھے، میں ذرا پوچھتا ہوں ان مکذبین سے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. منہ کھولا ہے اور جس طرح حیرانی میں بندہ منہ سے آوازیں نکالتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہوا باہر نکلتا ہوا پوچھ تو کر نہیں سکا حضور کو، دوڑ گیا وہاں سے اس جگہ سے. لوگوں نے کہا دور سے ہی کہ اس کا چہرہ جو ہے نا وہ عجیب سا ہے، یہ دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے. تو اس طرح سے ان کی مختلف کیفیات ہوتی تھی. تو وہ اس لیے وہ اکٹھے آتے تھے تاکہ کسی ایک بندے کے اوپر کوئی اس طرح کی کیفیت آٹومیٹک طاری نہ ہو اور ایک دوسرے کی کرٹسی میں کفر کے اوپر جمے رہے. اب وہ سارے جب واپس آتے تھے تو اب وہ جا کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے تھے. اب ان کی چال کا جو آخری حربہ ہوتا تھا اب یہ ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ ہمارے سربراہ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، اتنے عقل مند ہیں، زمانہ پھرے ہوئے ہیں، ان کے بزنس کے ٹورز ہوتے ہیں دوسرے شہروں علاقوں میں، یہ طرح طرح کے لوگوں کو جانتے ہیں. اگر یہ اس کے پاس سے اپنی پہلی حالت کے مطابق واپس آئے ہیں، اپنے بتوں کو دل سے لگا کر کے آئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے. اتنے ذی شعور لوگ غلط فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا، اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے. تو اس لیے لہٰذا کفر کے اوپر جمے رہو. بے نہیں وہی یہودیوں والی چال. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. یہودی کیا کہتے تھے مدینہ منورہ میں کہ کچھ لوگ جائیں ان کے پاس مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور آخری کلام سے متاثر ہو رہے ہیں. کہہ رہے تھے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح کے وقت تم اپنے اسلام کا قبولیت کا اعلان کرتے
تاکہ دوسرے مسلمانوں کو یقین ہو جائے دن بھر میں جو تمہارا پولیٹیکل فائدہ ہے، جو تمہارا بزنس کا فائدہ ہے، کوئی منافع ہے، کوئی ان کے ساتھ ڈیلز ہیں، وہ ساری تم کرو، لوگ تم سے متاثر ہو جائے۔ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، شام کو تم انکار کر دو کہ نہیں یار ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا، ہم کچھ اور سوچ کے آئے تھے ان کے پاس، لیکن ہمیں وہ چیز ملی نہیں۔ اب جو سادہ لوگ مسلمان ہیں یا جو منافق ہیں وہ ان کی چال سے متاثر ہو جاتے تھے کہ یار یہ لوگ اتنے کلچرڈ لوگ ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سابقہ آسمانی کتابیں ان کے پاس ہیں، اور فلاں فلاں انبیاء کی یہ پیروی کرتے ہیں جن کی ایون محمد بھی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ ان سے متاثر نہیں ہوئے، کوئی اتنے زیادہ چیزیں انہوں نے کچھ اتنی کنونسنگ تھی نہیں ان کے پاس، تو جب یہ لوگ ان سے غیر متاثر آئے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ چال ان کی کامیاب بھی رہی۔ قرآن مجید ان کا مستقلاً جگہ جگہ پہ ان کا تعاقب کر رہے، جو ان کی چال ہوتی تھی اللہ رب العزت جناب جبرائیل کے ذریعے حضور کو آگاہ فرما دیتے تھے، اور حضور پھر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اہل ایمان کے سامنے، تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے۔ اب ان آیات کو دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس کان لگا کر کے سننے کے لیے آتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حال یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اکینہ، پردے، اکینہ کن ان کی جمع ہے، پردے کو کہتے ہیں، حجاب ہے، أَن يَفْقَهُوا، پردے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اوپر بھی پردے ہیں، ڈاٹ ہے۔ اب بظاہر تو وہ ٹھیک تھے، عقلیں بھی ان کی ٹھیک تھیں، کانوں سے سنتے بھی تھے، لیکن یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، یہ صرف ایک مقام پر نہیں ہے بلکہ کئی سارے اور مقامات پہ بھی جو ہے یہ تعبیر موجود ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ان کے کان اور ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہم نے۔ سورہ بقرہ میں بھی قرآن مجید کہتا ہے بالکل شروع میں، ختم اللہ علیٰ قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ سورہ اعراف میں بھی کہتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، حالانکہ سارا کچھ ہے، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں سنتے نہیں دیکھتے، کیا مطلب کہ ایسے سننے کا کیا فائدہ کہ اثر نہ ہو، ایسے دیکھنے کا کیا فائدہ کہ اثر نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ظاہری آنکھ، ایک ہوتی ہے بصیرت، اندر کی آنکھ۔ جب تک اندر کی آنکھ سے نہ دیکھے تو حق کیسے انسان قبول کرے گا؟ وہ جو قرآن مجید کہتا ہے 17ویں پارے کے اندر، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، محبوب ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینوں کے اندر دل وہ اندھے۔ تو بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں ساری نشانیاں، جتنا بڑا مرضی معجزہ دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، یہ ایمان نہیں لائیں، حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، یعنی جس طرح پہلے انبیاء آتے تھے وہ جس طرح قصے کہانی، اس طرح سے یہ بھی قصے کہانی ہیں۔ وہم ینہون عنہ، یہ لوگ خود بھی حق سے، کلام پاک سے باز رہتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، وینہون عنہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اپنی جو پبلک ہے اس کو بھی نہیں آنے دیتے قریب۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، نقصان ان کا اپنے، وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں ہے ان کو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، فرمایا ہاں یوم حشر جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے نا، آپ دیکھ سکیں اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ جہنم کے اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا نا کنارے پہ ابھی، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو چیخنا شروع کریں گے، اے کاش جو نرد، ہم لوٹا دیے جائیں، ہمیں ایک چانس مل جائے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بن کے رہیں گے۔ جب پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد کیا؟ اب تو فرعون کو بھی کوئی گنجائش نہیں ملی، اللہ نے فرمایا نہیں، الآن وقد عصیت، پہلے تو پبلک کو گمراہ کرتا رہا، اپنا ان کو معبود جو ہے نا وہ تو نے خود کو بنا کر کے پیش کیا، اب تو کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کر کے آیا۔ اب نہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک وقت تک ہی مہلت ہے بس۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، فرمائے بلکہ آج کے دن ظاہر ہو گئے ان کے جس کو یہ چھپاتے تھے، حق کیا ہے، من قبل پہلے سے چھپا رہے تھے، ولو ردوا لعادوا، یہ جو کہتے ہیں نا واپس ہمیں چانس مل جائے، فرمایا اگر ان کو چانس دے دیا جائے، لوٹا دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے،
جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں اپنے آپ. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، فرمایا یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کچھ مگر یہی دنیا کی زندگی ہے. ہر زمانے میں ایسا طبقہ موجود رہا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، عیش کرو، موج کرو، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا. ہمارے یہاں یہ عام جملہ ہے، کئی سارے نوجوانوں کی زبان پہ عام جملہ ہے، زندگی 4 دن کی ہے جناب، زندگی 4 دن کی ہے. اس سے اگلا جملہ بھی بتاؤ آگے کیا کہنا کیا چاہتے ہو. وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہی زندگی ہے. بلو تری اذ وقفوا علی ربہم، آپ دیکھیں گے کاش کے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، ہر ایک نے کھڑا ہونے. قال الیس ھذا بالحق، تو اب اللہ ان سے فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے، یہ دن حق نہیں ہے، تم انکار کرتے تھے، دیکھو ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا اپنے سامنے. قالوا بلا، اس دن کہیں گے کیوں نہیں، ربنا، ہمارے رب کی قسم اب ہمیں یقین آ گیا. قال فذوقوا العذاب، وہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، چکھو اب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے. اللہ رب العزت سے میں نصیب فرمائے.